الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ جو بات چل رہی تھی کہ دین جو ہے یہ نقل ہو کر آیا ہے، یہ عقلی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محسوسات جتنی چیزیں ہیں ان کے لیے عقل رکھی ہے، اور مغیبات کے لیے وحی کا سلسلہ قائم فرمایا جو نقلی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بخوبی انجام فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اترا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت تک پہنچایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی حکم دیا تھا کہ یہ دین جو آپ تک پہنچا ہے اس کو اب آپ کو سارے عالم کے انسانوں تک پہنچانا ہے. اور اسی لیے حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو یہاں موجود ہے وہ غائبین تک اس دین کو پہنچا دے. اور اسی دین کو آج 1400 سال کے بعد بھی الحمدللہ کہ ہمارا دین محفوظ ہے اور مسلمانوں تک وہ بسلسلے پہنچتا آ رہا ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین نقلی رکھا تو پھر عقل کا کیا کام ہے. اس لیے کہ قرآن کریم میں ہم غور اور فکر کرتے ہیں تو بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عقل نہیں رکھتے، لا یعقلون. قرآن میں کئی جگہ جو قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتی ہیں، اور بہت سارے ایسی جب مواقع ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقل کے بارے میں. تو دین جو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے اور اس کا جو اصل جگہ ہے وہ ہے قلب ہے. دیکھو قرآن میں دوسری جگہ ہم غور کرتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اترا، جو وحی اتری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کو القاء فرمایا. تو معلوم ہوا کہ جو محسوسات چیزیں تھیں ان کے لیے تو عقل ہے، اور جو مغیبات ہے، جو پوشیدہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی کا جو سلسلہ ہے. اسی لیے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن ہی وحی نہیں ہے، کیونکہ سورہ نجم میں ہم دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرما رہے ہیں وہ بھی ہم نے ہی وحی کی ہے. تو گویا احادیث بھی پوری کی پوری وحی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہے وہ بھی وحی ہے. تو اصل جو چیز تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر دل رکھا ہے. بات جو مجھے سمجھانی ہے، مجھے جو کہنی ہے وہ یہ ہے. حدیث میں دوسری جگہ آپ نے سنی ہوگی کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ خبردار ہو جاؤ، سمجھو تم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اس کے بدن میں. اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح ہے، اگر وہ صحیح ہے دونوں اعتبار سے، جیسے آج کل ہم جانتے ہیں کہ بھائی کسی کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے تو آدمی کا جسم بھی ختم ہو جاتا ہے، کسی کا ہارٹ کمزور ہو جاتا ہے تو آدمی کا جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمائی ہے
تو یہ دونوں اعتبار سے، اخروی اعتبار سے بھی ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمانا ہے وہ اخروی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ہے کہ اگر انسان کے دل میں، انسان کے اندر جو یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ صحیح ہے، یہ دیکھو ہم لوگ بھی جو بات کرتے ہیں تو عام متن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم عقل سے تو سوچ لیتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں چاہتا نا۔ آدمی سوچتا ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہے، اس سے یہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا، پھر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ہم کو دل روک دیتا ہے، دل کرنے نہیں دیتا۔ اسی لیے ایمان کے بارے میں بھی یہ ہے، جو یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ وہی ایک وجدان ہے، ایک کیفیت ہے جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دوسرے مذاہب میں کسی کو اپنے مذہب میں لانا ہو تو ان کے یہاں رسم ہے بہت ساری۔ ہندوؤں کے وہاں آپ دیکھ لو کہ جنوئی ڈالنا پڑے گی، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، بہت ساری چیزیں۔ عیسائیوں میں آپ دیکھ لو اور دوسری قوموں میں دیکھ لو، ہمارے یہاں کوئی رسم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو آدمی دل سے کلمہ طیبہ کا اقرار جو زبان سے کرتا ہے تو دل میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے وحدانیت کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہمارے بدن میں ہے وہ ہے یہ دل۔ تو اس کو اگر ہم نے اس کو درست کر لیا ہے، اس کی ہم نے اصلاح کر لی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا پھر سارا جسم سے جتنے اعمال اس کے نکلنے والے ہیں وہ صحیح نکلیں گے۔ امام رفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دل جو ہے یہ انسان کے اندر، انسان کے بدن میں ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، اقلیم بدن میں ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہمارے جو ظاہری اعضاء بھی ہیں، جو ہم عقل کے بارے میں کہ ظاہری اعضاء بھی کوئی چیز کو دیکھ کر، سن کر، وہ محسوسات کو دل کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر دل اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ تو ظاہری اعتبار سے بھی دل جو ہے وہ بادشاہ ہے اور دینی اعتبار سے بھی ہمارا دل بادشاہ ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے کہ اسلام کے بارے میں ہم لوگوں کے یہاں رسم ہو گئی، اسلام کو بھی ہم لوگوں نے دوسرے مذاہب کی طرح رسمی بنا لیا ہے۔ ہم غور کریں بہت ساری چیزوں میں کہ جو رسمی ہو گئی ہے اس کی جان باقی نہیں رہی ہے۔ تو اس کی طرف بھی ہم کو دھیان دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو دین دیا ہے تو اس دین کو ہم صحیح معنی میں، صحیح سمجھ کر اور دل سے اس کے اوپر ہم عمل کرنے والے بنے، رسم کے طور پر نہیں۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، ہمارے ہاں مبلغین حضرات جو بیان کرتے ہیں یا علماء کرام جو بیان کرتے ہیں، میں تعان تشنیع نہیں کر رہا ہوں، لیکن عام متن ایسا دیکھا گیا کہ بیان بہت اچھے ہوتے ہیں، باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں مولانا آپ ہر جمعہ آیا کرو، بہت اچھی باتیں تو بہت ہو رہی ہیں اور ہم بہت سن رہے ہیں، لیکن بات ختم ہونے کے 5 منٹ بعد ہماری حالت اور ہماری کیفیت دیکھیے کہ ہم کس کیفیت پر ہیں، ہم کون سی حالت پر ہیں۔ آج ہم دوسری قوموں کو یوں کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ کیا یہ ایمان ہم کو وراثت میں مل گیا ہے تو کیا واقعی میں ہم سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ عجیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے کہ کیا لوگوں کا یہ گمان ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ تم صرف آمنا کہہ دو گے تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا تم کو ہم آزمائش میں نہیں ڈالیں گے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوچ کر کہو کیا کہتے ہو۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ سوچ کر کہو کیا کہتے ہو۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری دفعہ پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر پریشانی جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، فقر و فاقے کو جھیلنے کے لیے آپ تیار ہو جاؤ۔ تو بات
اب کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم لوگ تک اس طرح پہنچائی کہ دین کو اختیار کرنے کے بعد اپنی جو محبوبات نفس ہے، جو ہماری پسندیدہ جتنی چیزیں ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں ہمیں قربان کرنی پڑے گی. جیسے جان ہے، مال ہے، عزت آبرو ہے، یہ تمام چیزیں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کرنی پڑے گی، جب جا کے ہمارا ایمان پختہ ہوگا، جب جا کے ہم ایمان پر صحیح ہے. تو ہم جتنی باتیں سنیں اس پر واقعی میں ہم عمل کرنے والے بنیں. دیکھو ایمان کے بارے میں ایسا ہے کہ ایمان، جنت جو ہم کو، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ ہم نے بہت مرتبہ اس آیت کو سنی ہے کہ اللہ نے ہمارے جان مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. تو جنت جو ہم کو ملنے والی ہے یہ ایمان کے بدلے میں ہے. جنت جو ملے گی یہ محض ایمان کے بدلے میں ملے گی. اور اعمال جو ہے نا وہ اس کی پرکھ کے لیے ہے. دو چیزیں ہیں، ایک تو ہمارا اسلام ہے جو ظاہر ہوتا ہے، اور ایک ہے ایمان جو دل میں ہوتا ہے. اسی لیے منافقین کے بارے میں ہے کہ منافقین ظاہر میں تو مسلمان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے منافقین تھے تو وہ ظاہر میں تو مسلمان تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، تمام کاموں میں شریک ہوتے تھے، تو ظاہر میں تو وہ اسلام میں تھے لیکن دل میں ایمان نہیں تھا. تو ایمان کو پرکھنے کے لیے جیسے ہمارے یہاں سونا ہے، سونے کی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ جو سونا ہے اس کو اگر ہم خریدنے جاتے ہیں یا ہم بیچنے جاتے ہیں، یہ بے جو ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم سے سودا کیا ہے، تو ہم جب کسی چیز کا، جیسے سونا ہے یہ قیمتی چیز ہوتی ہے، ایمان اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے، تو جب ہم اس کو بیچنے جاتے ہیں تو جوہری جو سونار ہوتا ہے وہ اس کو اس کی کسوٹی پر پرکھتا ہے، اس کو گھستا ہے، اور گھسنے کے بعد اگر وہ سونا صحیح ہے تو وہ اس کو اس کی قیمت ہم کو دیتا ہے کہ ہاں یہ سونا صحیح ہے. تو اس پر جو لکیریں ہوتی ہیں، وہ کسوٹی پر جو لکیریں گرتی ہے، وہ لکیروں کی قیمت نہیں ہے، اصل چیز تو ہے وہ سونا کہ وہ کھرا ہے. تو کسوٹی پر اس کو پرکھا گیا ہے. اسی طرح ایمان ہے. تو ایمان جو ہے یہ اعمال جو ہے وہ لکیریں ہیں ہمارے، کہ ہم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اقرار کیا ہے اور ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے، تو یہ جتنے اعمال ہیں وہ کسوٹی ہے. اس اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو پرکھیں کہ آپ نے کیسے اعمال کیے. آپ کے دل میں ایمان تھا لیکن آپ نے عمل کیسے کیے، اس عمل کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایمان کے فیصلے ہو گئے. تو یہ جتنی باتیں جو 2 جمعہ سے چل رہی ہیں، گزشتہ جمعہ جو بات چھوٹی تھی داڑھی کے اوپر کہ وعف اللحا، کہ حدیث میں دین کو جو ہمیں سمجھنا ہے، دین کو سمجھنے میں ہم کہاں کوتاہی کرتے ہیں. تو حدیث میں اگر میں نے جو یہ بات کہی تھی کہ ہم قرآن کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم علماء کرام سے تعلق رکھیں. آج دنیا کی بہت ساری قومیں اس فراق میں ہیں کہ عوام کو علماء سے کاٹ دیا جائے. واقعی میں دین کو اگر ختم کرنا ہے تو آپ عوام کو علماء سے کاٹ دو، دین خود بخود ختم ہو جائے گا، کیونکہ رسمیں بہت ساری ہیں. آج قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں لکھا ہے کہ اس وقت کے حالات کے اوپر انہوں نے ایک بات لکھی تھی کہ ہمارے جو اس وقت کے حالات چل رہے ہیں تو یہاں مجددین کی ضرورت ہے. اور انہوں نے اس زمانے میں آج سے 60-70 سال پہلے لکھا تھا کہ بڑے بڑے مجددین اس وقت بھی گزرے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. تو مجددین کا ایک کا ہونا بھی تاریخوں میں ہے، اور بعض مرتبہ پوری جماعت ایسی نکلی ہے مجددین کی کہ جنہوں نے ساری دنیا میں کام پوری دنیا میں فرمایا. تو اس زمانے میں بھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ بھی ایک مجددی حیثیت رکھتے تھے، کہ اس وقت بھی علماء پر ایسے حالات تھے، مسلمانوں پر اتنے بدترین حالات تھے کہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ آگے مسلمانوں کا کیا ہوگا. جیسا اس وقت ہم گزر رہے ہیں، آج ہم کو بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے آئندہ کیا حالت ہونے والی ہے.
تو اس وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے یہ دعوت کا کام ایسا چلا اور مدارس کا جو سلسلہ چلا، تو الحمدللہ امت اتنے سال نکال چکی، دینی اعتبار سے اتنے سال نکال چکی، تو آج بھی ہمارے پاس جو مضبوط رسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ قرآن اور حدیث ہی ہے۔ ہم دوسرے اختلافات میں نہ پڑے، ہمارے لیے اصل چیز یہی دو چیز ہے جو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے آئی ہے۔ باقی جتنے دین کے شعبے ہیں یہ جزیات ہیں، اس میں ہم اختلافات میں نہ پڑے۔ تو داڑھی کے بارے میں جو یہ بات آئی تھی کہ حدیث میں ہے کہ جماعت اسلامی والے یوں سمجھ کے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی داڑھی بڑھانا ہے، اب وہ اتنی بڑھا رہے ہیں کہ اس کو کاٹ ہی نہیں رہے ہیں۔ اب وہ استنجے میں بیٹھتے ہیں تو داڑھی کو لپیٹنا پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے جماعت اسلامی وہ بہت پابند ہوتے ہیں، شریعت کی بہت ساری چیزوں کے وہ بہت پابند ہوتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے دہلی میں، تو ان کا پیٹ بہت بڑا ہو گیا تھا اور وہ نماز کے بہت پابند تھے، کبھی ان کی نماز ضائع نہیں ہوتی تھی۔ تو جب وہ گھر میں نماز پڑھتے تھے تو گھر میں جب ان کو سجدہ کرنا، وہ کہا سجدے بغیر میری نماز نہیں ہوگی، تو وہ سجدہ کرنے کے لیے اگر سجدہ کرنے جاتے تھے تو پیٹ حائل ہو جاتا تھا بیچ میں، تو انہوں نے اپنے گھر میں ایسی جگہ بنائی کہ وہ بیچ میں خلا کر دیا، تو پیٹ وہ خلا میں چلا جاتا تھا اور وہ سجدہ زمین پہ کر لیتے، تو اتنے پابند ہیں۔ تو داڑھی کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نوجوان تشریف لائے، تو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں کیا کروں، یہ آ رہی ہے داڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو، مطلب اس کو بڑھنے دو۔ لیکن دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ کئی صحابہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشت سے جو زائد بال تھے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراش لیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے ایک مشت سے زائد بال کو تراشا نہیں ہے تو آپ کی داڑھی بھدی لگے گی۔ اور اسلام جو زینت والا ہے، خوبصورتی کا مذہب ہے، وہ کبھی ایسا چہرہ اسلام کا نہیں ہے کہ وہ بھدا معلوم ہوگا۔ تو اسی طرح بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم کسی سے بحث میں نہ اتریں، ہم یہ دیکھ لیں کہ بھائی ہمارے یہاں کیا صحیح ہے اور ہم کو کس طرح کرنا ہے، ہمارے علماء کیا کہتے ہیں، اس کے مطابق ہم کو اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو یہ جو دعوت اور تبلیغ کے سلسلے سے بھی جو محنت چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو ابھی حالات جو پیش آ رہے ہیں، ہم اس میں جو حالات ہیں اس کے اندر کے ہمارے جو بڑوں کے معاملے ہیں اس میں ہمیں گرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو تو جو یہ کام ہے اور اس کام کے جو اصول ہیں، اس اصول کو پکڑ کر ہمیں یہ کام کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ کام آئندہ بھی ہماری نسل کے لیے آئندہ بھی انشاءاللہ اس کام کے ذریعے سے دین باقی رہے گا اور دین آگے چلتا رہے گا۔ ابھی جو میانمار کے حالات ہیں، یا آپ عراق کے حالات دیکھ لو، سیریا کے حالات دیکھ لو، افغانستان کے حالات دیکھ لو، ہمارے پڑوس کے ملکوں کے حالات دیکھ لو، ہمارے ملک کے حالات دیکھ لو، تو اس میں ہم غور اور فکر کرتے ہیں تو ہم دوسری قوموں پر الزام دیتے ہیں کہ یہ ظالم ہے اور ہم پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم زیادہ غور کریں گے تو واقعی میں ہم ہی ظالم ہیں کہ ہم نے دوسری قوموں کے مذاہب کو، میں یہاں ہندوستان میں اپنے جو یہاں رہتے ہیں، میں ان مذاہب والوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ مذہبی چیز کو بہت زیادہ مضبوطی سے لیتے ہیں اور ہمارے عام متن نوجوان ہماری مذہبی چیزوں کو سرسری لیتے ہیں۔ مثال آپ کو دیتا ہوں کہ یہ جب ان کے بت خانے میں جب عبادت کے لیے جاتے ہیں تو بغیر نہائے ہوئے پاکی حاصل کیے بغیر نہیں جاتے، واقعی میں آپ معلوم کرنا۔ اور میں نے بہت سو کو دیکھا ہے کہ وہ جب اپنی عبادت کے لیے فارغ ہوتے ہیں کھڑے کھڑے، تو آپ آدھا گھنٹہ 30 منٹ 40 منٹ تک میں نے دیکھا ہے کہ وہ آنکھ بند کر کے بس اسی کو کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیسی عبادت کر رہا ہے۔ اور ہمارے لیے مسجد میں 5 منٹ 7 منٹ، ہمارے لیے 60 منٹ اللہ کے سامنے، اور جس کو ہم فخر سے واپس کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے اور یہ کافر ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم روگردانی کرو گے اللہ کو، ہمارے ایمان کی، ہماری نماز کی، ہمارے روزے کی، ہمارے زکوٰۃ کی، ہمارے دیندار بننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، سمجھ لیں ہم اچھی طرح مسلمان، ہاں ہماری نمازوں کی اور ہماری چیزوں کی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ آج یہی ہو رہا ہے، ساری دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ اگر تم دین سے روگردانی کرو گے، تم دین سے منہ موڑو گے، تم اس کو سرسری لوگے،
تو ہم تمہاری جگہ دوسروں کو لے کے آئیں گے, تم کو انہی کو تم پر مسلط کر دیں گے اور تم کو ختم کر دیں گے. تاتاریوں کا فتنہ ہے, آپ تاریخ پڑھ لو کہ چنگیز خان کا جو فتنہ تھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, میانمار کے حالات تو کچھ بھی نہیں ہے. شہروں کے شہر لاکھوں مسلمانوں کو تباہ اور برباد کر دیا, لاکھوں مسلمانوں کو. دریائے دجلہ جو عراق کا دریا تھا, اتنے کتب خانے تھے, اتنی اسلامی کتب تھی, اور پہلے روشنائی سے لکھی جاتی تھی, تو دریا کا پانی کئی دن تک سیاہ رہا تھا سیاہی کی وجہ سے. اور تاتار یہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ وہ بنکروں میں رہتے ہیں, آج بھی بنکروں میں رہتے تھے, اس زمانے میں بھی پہلے سے رواج تھا بنکروں میں رہنے کا. تو تاتاری کسی بستی میں آتے تھے, دیکھتے تھے کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا ہے, تو وہ اذان دیتے تھے, تو مسلمان یوں سمجھتے تھے کوئی مسلمان آیا ہے, وہ باہر نکلتے تھے بنکر میں سے, ختم کر دیتے. بلکہ ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت نے, تاتاری ایک عورت نے یہ کہا تھا مسلمان کو پکڑ کر کے, ٹھہر میں ابھی آتی ہوں, اور وہ اس کو کھڑا رکھتی تھی. مسلمان اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ وہ کھڑا رکھتی تھی, وہ اپنے گھر سے تلوار لے کر آتی تھی, وہ وہیں کھڑا رہتا تھا اور اس کو ذبح کر دیتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حالات ہمارے ایمان پر آنے کے لیے, اور واقعی میں اگر ہم کو بھی اس ملک میں ان حالات سے بچنا ہے تو ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے, اور یہ دین ہے. جب تک ہم اس دین پر باقی رہیں گے اور دین کو استقامت کے ساتھ پکڑ کر ہم چلتے رہیں گے, دنیا کی کوئی طاقت ہم پر حملہ نہیں کر سکتی, ہم کو دبا نہیں سکتی. لیکن آج ہم نے اس کو بہت رسمی کر دیا ہے, بہت ہم نے اس کو سرسری لے لیا ہے کہ ہم نے چاہا تو کیا, نہیں چاہا تو نہیں کیا, نماز پڑھی تو پڑھی, نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی, کیا ہو گیا. بہت سارے ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ جو دین کے معاملے سے, دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں, ہمارے اعمال اور ہمارے ظاہری اعمال بھی ایسے نہیں کہ کوئی ہم کو مسلمان کہے. تو یہ جو جتنی باتیں تھی 3 جمعہ سے, یہ باتیں کا جو نچوڑ ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنی قیمتی دولت ہم کو عطا فرمائی ہے, سب سے پہلے ہم خود ہی اس پر عمل کریں. دوسری قوموں کو, حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس وقت لکھا ہے کہ ہم کو یہ محنت ہماری قوم میں ہی کرنا ہے ابھی, کیونکہ ہماری قوم ہی دین سے دور ہے. تو یہ جتنی محنتیں اس سلسلے سے جو چل رہی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. یہ دین کے قلعے ہیں, جتنے مراکز ہیں, جتنے مدارس ہیں, اور جتنی مسجدیں ہیں, جتنے مکاتب ہیں, یہ تمام دین کے قلعے ہیں. ہم اس میں اپنا خوب تعاون کریں اور ہم اپنے بچوں کو جوڑیں. اور گھر میں, جیسے جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دین کو دوسروں تک پہنچاؤ, تو گھر میں بھی ہمارا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ روزانہ ایسا گزرے کہ جس میں ہم بچوں کو لے کر دین کی بات کریں. یہ ماحول ہمارے گھروں میں نہیں ہے. ہماری بچیاں کیسے لباس پہن رہی ہے, غیر اسلامی لباس پہن رہی ہے. ہمارا اس کی طرف ہمارے مسلمانوں کا ذہن جا ہی نہیں رہا ہے. ہمارے گھروں میں دین کے تذکرے نہیں ہیں. آپ آدھا سے پونا گھنٹہ, اس سے زیادہ کوئی دیتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ کم از کم آدھا گھنٹہ, 5-10 منٹ میں کچھ نہیں ہوگا, کم از کم آدھا گھنٹہ ایسا ہو کہ جس میں ہم سب فارغ ہو جائیں. اپنی اہلیہ بھی فارغ ہو جائے اپنے کام سے, آپ بھی فارغ ہو جاوے, آپ کے بچوں کا لیسن وغیرہ بھی آپ آدھا گھنٹے کے لیے روک لو, اپنے آپ پر رحم کرو, اس کو روک لو, اور اس وقت صرف دین کی بات ہو کہ بیٹا ہم کون ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارے اوپر ہماری کیا ذمہ داری ہے, ہم دنیا کی اس قوم کے ساتھ رہ رہے ہیں, یہ بہت اچھے ہیں, ہم کو ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہے, اور ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اس بات کی, روزانہ ہر گھر میں یہ چیز ہونی چاہیے. اسی لیے تعلیم جو ہے, گھر کی تعلیم ہم سرسری کر لیتے ہیں, اس سے کوئی اثر نہیں آئے گا. تعلیم کے ساتھ آدھا گھنٹہ کم سے کم ایسا مذاکرہ ہو, جیسا آپ نے جمعہ کا بیان سنا ہے یا اور بیانات آپ سنتے ہیں. گشت میں آپ کے یہاں ہفتہ والی گشت میں جو بات ہوتی ہے, تو وہ باتیں ہم کو پھر گھر میں تعلیم کے ساتھ اس کا مذاکرہ کرنا ہے, اور اپنی اولاد کو دیندار بنانا ہے. دیکھو, عالم بنانا فرض نہیں ہے, حافظ بنانا آپ کی اولاد کو فرض نہیں ہے. آپ مت ڈالو مدرسے میں اپنی اولاد کو, اگر آپ نہیں چاہتے مدرسوں میں مت بھیجو, لیکن دیندار بنانا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے بچوں کو دیندار بنائے. یہ ہر عورت پر, ہر مرد پر, ہر بچی پر اور ہر بچے پر یہ فرض ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھیں گے, سوال کریں گے. قرآن میں اس کی کئی آیتیں ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے, اور ہر شخص سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ جتنی باتیں تھی اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور دنیا میں جتنے حالات ہیں مسلمانوں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت مسلمہ پر رحم فرمائے اور ساری امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو عبادتیں ہیں اس کو قبول فرمائے اور ہم کو صراط مستقیم پر اور مضبوط فرمائے۔